حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توسہ شریف والے کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی کہ اے ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مرید ہونا چاہتا ہے؟ جی صحیح، مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا پھر مرید ہونے کے لیے ہم کچھ سبق دیا کرتے ہیں، وہ سبق یاد کر تو بعد میں تجھے ہم مرید کر لیں گے۔ اس نے کہا جی حضور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا۔ بندہ بڑا حیران ہوا کہ میں تو بڑا دور سے جو ہے وہ خبریں سن کے آیا تھا کہ پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ تو کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، یہ مجھے ہی شرمسار کر رہے ہیں۔ بھلا میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو بھلا کم تر سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا؟ تو وہ خاموش ہو گیا اور آپ نے کہا کہ بیٹا میں نے کہا نا کہ اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھی، جب یہ سبق یاد ہو جائے تو تب میں تجھے مرید کروں گا۔ تو جب شام ہوئی، رات ہوئی، آپ نے اپنے نوکر کے ہاتھ ہما قسم انواع و قسم کے کھانے بھجوائے، ساتھ میں باسی دال اور ساگ اور باسی روٹی بھی بھجوا دی۔ جب اس بندے کے سامنے جو کہ مرید ہونے کے لیے آیا تھا، جس کو آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھی، اللہ کو کم تر نہ سمجھی، تو جب اس کے سامنے کھانا گیا، کھانا کھانے بیٹھا ہی تھا کہ آپ نے اپنے غلام کو اس کے پاس بھیج دیا کہ اس کو جا کے کہے کہ دے اس رب کے نام پر جس نے تجھے اتنا کچھ کھانے کے لیے دیا ہے۔ تو جب گیا تو اس نے مارنے والی نظروں سے جو ہے وہ فقیر کی طرف دیکھا کہ بھئی کھانا بھی نہیں کھانے دیتے، دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ بھئی مرغ مسلم بھی ہے، بریانی بھی ہے، جناب اعلیٰ اس وقت کا جو بھی بہترین قسم کا کھانا تھا، دیسی گھی کے کھانے تھے وہ ہیں، اب وہ کس طرح بھلا دیتا؟ اس نے کہا کہ دیکھا کہ جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے کہ تھکی سے تھکی چیز رب کے نام پہ ہم دیتے ہیں۔ اگر ہم نے رمضان شریف میں امام صاحب کو کپڑے دینے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی وہ کپڑے ہم نہیں دیتے جو ہم امام صاحب کے لیے بھیجتے ہیں۔ جوتے اس طرح کے ہم نہیں پہنتے جس طرح رب کے نام پہ بھیجتے ہیں۔ یہ تھا اصل میں فلسفہ۔ اصل میں فلسفہ یہ تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کہنے کو تو مسلمان کہلواتے ہو کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایک جوڑا دینا قبول نہیں ہے، اچھا جوتا دینا قبول نہیں ہے، موت بڑی آسان ہے تمہارے لیے، مرنا آسانی سے چاہتے ہو اور مرتے ہوئے کو بچانا تمہارے لیے جو ہے وہ مشکل ہے۔ فلسفہ اصل میں پیر صاحب کا یہی تھا۔ اولیاء اللہ جو تھے وہ رب کی راہ پر لانے والے تھے، خود بعمل تھے، آج کے علماء کی طرح نہیں تھے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، جن کے بارے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب میں پڑھتے ہو۔ تو یہ تھا وہ مین فرق مولوی میں اور اللہ کے ولی میں۔ مولوی میں اور فقیر میں یہ فرق تھا کہ مولوی جو کہتا تھا وہ کرتا نہیں تھا، اور جو فقیر تھا وہ کہتا کم تھا اور کرتا زیادہ تھا۔ اس وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر مسلمان بھی ہوتے تھے۔ ان کی نصیحت کرنے کا بھی بڑا عجیب طریقہ ہوا کرتا تھا، سیم لائک یہ کہ جب آپ نے اس سے کہا کہ اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھی، تو جس فقیر کو آپ نے بھیجا ہوا تھا اس نے جناب اعلیٰ وہ باسی روٹی اور وہ ساگ اور دال جو کچھ تھا وہ لے کے چلا گیا اور جزاک اللہ کہتا گیا، شکریہ کہتا گیا، جا کے اپنے پیر صاحب حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جا کے کہا کہ حضور یہ دیا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب صبح ہوئی، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے متوجہ ہوئے اور کہا کہ کہاں ہے وہ بندہ جو مرید ہونا چاہتا تھا؟ تو عرض کی کہ حضور میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بیٹا مرید ہونا چاہتے ہو؟ جی صحیح مرید۔ سناؤ رات کیسے گزری؟ صحیح بہترین رات گزری، ماشاءاللہ، نماز پڑھی، کھانا وانا صحیح زبردست قسم کا کھانا تھا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، سبق سناؤ۔
سبق سناؤ۔ جی جی حضور، سبق تو یہ تھا کہ اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا ہے۔ صحیح مجھے یاد ہے، میں اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھوں گا۔ آپ نے کہا یہ صرف اقرار باللسان ہے، لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کے اوپر ہے۔ کیا لوگ ہیں ہم، صرف اور صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ دعویٰ تو کرتے ہیں، دلیل سے تو نہیں بتایا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ ایسا معبود، یہ ایسا محبوب ہے کہ اس جیسا محبوب ہے ہی کوئی نہیں۔ ثابت یہ کرنا تھا، فلسفہ یہی تھا، اللہ کے ولیوں کا فلسفہ یہی تھا، ثابت یہ کرنا تھا کہ اللہ جیسا کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں ہے۔ جہاں یہ ہے وہاں پہ کوئی نہیں ہے، اور جہاں کوئی بھی نہیں ہے وہاں بھی یہی ہے، اور جہاں پہ یہ ہے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، ہر جگہ پہ یہی خدا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ زبان سے تو کہہ دیا تو نے کہ اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے، مرغ مسلم بریانیاں کٹے خود کھائے اور باسی دال اور ساگ رب کے نام کے اوپر دی، تو کہاں تو اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے؟ تو نے تو خدا کو تازی روٹی کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ تڑپ کے آپ کے قدموں میں گرا کہ حضور میری آنکھوں کے آگے پردے تھے، تو یہ تھے اولیاء اللہ جنہوں نے اس طریقہ تبلیغ سے مسلمان کیا تھا لوگوں کو، اور تزکیہ نفس کیا تھا۔ اسی طرح لوگوں کی زندگیاں بدلیں اللہ کے ولیوں نے۔ ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، ہمارے اخلاق تک میں عمدگی نہیں آتی، حدیثیں ساری پڑھ لیتے ہیں، قرآن سارا پڑھ لیتے ہیں، بولنے تک کی تمیز نہیں آتی ہمیں، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، غریب لاچار مجبور سے کیسے بات کرنی ہے، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ کا تو مطلب ہی نہیں سمجھے ہم، کہ اللہ نے کہا کہ اگر میری راہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو بہترین اخلاق کے ساتھ بلائے کرو، بہترین واعظ و نصیحت کر کے بلائے کرو۔ تو یہ تھا وہ بنیادی فرق عام مولوی میں اور اللہ کے ولی میں۔ فقیر میں اور مولوی میں فرق یہی ہوتا ہے کہ فقیر جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، فقیر جو کرتا ہے وہ کہتا ہے، اور مولوی جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ یہی تھا وہ طریقہ تبلیغ کہ جس نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا، اور تزکیہ نفس ایسا کیا کہ پھر شیطان ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتا تھا، وہ نفس کے اوپر سواری کرتے تھے، نفس ان کے اوپر سوار نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ جو انعام کرام ملنا تھا یہ اچھی صحبت سے، اولیاء اللہ کے پاس جانے سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی صحبت ضرور نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔